میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اللہ کی توفیق سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، ان جیسے اعمال اختیار کرنے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا، اور دوسری بات کہ سبیل المومنین کا بطور خاص ذکر کیا، اور اس کی اتباع اور پیروی کرنے کا نتیجہ جنت ہے، اور سبیل المومنین کو ترک کرنا، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ باعث جہنم ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ آپ ہمیشہ خطبہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنتے رہتے ہیں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا قول اور فعل، آپ کی سنت واضح ہو گئی، اس کے باوجود وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، سبیل المومنین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اسی راستے پر چلا دیں گے جو راستہ اس نے اختیار کیا، جدھر اس نے منہ پھیر لیا ہے، اعراض کر کے چل پڑا ہے، اس راستے پہ ہم اسے گامزن کر دیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا سبیل المومنین کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، اور جو ان کا راستہ ہے اس کو ہم نے اپنانا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ ان کے متعلق ایک عورت عروہ بنت اوس نے مروان بن حکم کی عدالت میں، جب وہ مدینہ کے امیر تھے، یہ دعویٰ دائر کیا کہ انہوں نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، انہیں طلب کیا گیا، عدالت میں پیش ہوتے ہیں،
مروان نے بتایا کہ اس عورت نے آپ کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے، لہذا آپ جواب دعویٰ داخل کریں۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی دستاویزی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ کہتے ہیں مروان، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اخذ من الارض شبرا طوق له الى 7 ارضین، جس شخص نے کسی کی زمین پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ قبضہ کیا، وہ کوئی 2-4 مربع زمین نہیں ہے، ایک بالشت شبرا من الارض ظلما طبقہ الى 7 ارضین، اسے 7 زمینوں کا قیامت کے دن طوق پہنا دیا جائے۔ اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، آج زمین کی گہرائی ماپی جا چکی ہے، زمین کی گہرائی 17,000 کلومیٹر ہے۔ ایک 5 من کی بوری گلے میں لٹکا دی جائے تو کیا حشر ہوگا؟ یہاں 7 زمینوں کا طوق گلے میں پہنا دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد میں کیسے اس کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس سے اس کی زمین ہتھیا سکتا ہوں؟ ممکن نہیں ہے۔ مروان کو بھی اس بات کا علم تھا، اور ان کے ایمان اور یقین کی بدولت اس نے کہا کہ سعید، میں آپ سے کوئی گواہی طلب نہیں کروں گا، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ پھر اس موقع پر انہوں نے اس عورت کو بد دعا دی کہ اللہ تجھے معلوم ہے کہ یہ جھوٹی ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ دائر کیا ہے، لہذا اس عورت کو اس کی زندگی میں اندھا کر دے، اور اس زمین کو جس کے متعلق اس نے جھوٹا دعویٰ دائر کیا ہے، یہ اس کی قبر بنا دے۔ پھر وہ اندھی ہو گئی، اور وہ خود اس بات کا اقرار کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، اصابتنی دعوت سعید، مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی۔ دیواروں کو پکڑ پکڑ کر کے ٹٹول کر کے چلا کرتی تھی، اور دنیا کو یہ پیغام دے کر کے گئی، بتا کر کے گئی کہ میں مجرمہ ہوں، میں نے سعید بن زید پر جھوٹ بولا، جھوٹا دعویٰ کیا، انہوں نے مجھے بد دعا دی، اس کے نتیجہ میں اندھی ہو گئی۔ اور پھر راوی بیان کرتا ہے کہ اس زمین میں کنواں تھا، اس کنویں میں گر کر کے وہ مر گئی۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں عظیم سبق ہے کہ ہم بھی ان کی طرح جب اللہ اس کے رسول کا حکم معلوم ہو جائے عمل پیرا ہو جائے، سرے منہ انحراف نہ کریں، لیت و لال سے کام نہ لیں، چونکہ چنانچہ لہذا لیکن اگر مگر کر کے اس سے راہ فرار اختیار نہ کریں۔ قرآن مجید وراثت کے احکام بیان کرتا ہے
سب سے زیادہ مسلمان ہی قرآن مجید کی مخالفت کرنے والے، وراثت کے معاملات میں اتنا ظلم ہوتا ہے اس معاشرے میں جو ناقابل بیان ہے۔ ابھی ایک پچھلے دنوں ویڈیو وائرل ہوئی، ایک شخص فوت ہوا، اس کو جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کیا جا رہا ہے، ایک خاتون وہاں کھڑی ہے، وہ جنازہ جب اس کا ادا کیا گیا وہ پیچھے ہے، دفن کیا گیا تو وہ کھڑی ہے۔ جب لوگ دفنا کے فارغ ہوئے وہ بآواز بلند کہتی ہے، اے اللہ تو اس پہ رحم نہ کرنا، جس طریقے سے اس نے مجھے میرے والد کی زمین سے، حق وراثت سے محروم کیا، تو بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کرنا۔ اس نے مجھے 30 سال گزر چکے، مجھے حق وراثت سے، میرے باپ کی زمین سے محروم کیے رکھا، اللہ تو بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ یہ معاملہ بڑا ہی عجیب تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ ملتا ہے۔ اور اس معاملہ میں دین والے لوگ، دین پسند لوگ، قرآن و حدیث کے مدعی اور حامل لوگ، وہ بھی بہنوں کو حق وراثت نہیں دیتے، ان کا حصہ نہیں دیتے، الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی۔ اکثر و بیشتر لوگ وہ بہنوں کو رلاتے ہیں اور سال ہا سال تک عدالتوں میں مقدمات چلتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈٹائی سے کہتے ہیں جتنا زور لگانا لگا لو، ہم زمین نہیں دیں گے۔ یاد رکھو اس بڑھیا کی طرح یہی زمین تمہاری قبر بننی ہے، یاد رکھو اس زمین کو تمہارے گلے میں طوق بنا کے پہنایا جائے گا، یاد رکھو اس ظلم کا بدلہ دینا ہوگا، اس سے بچ نہیں سکو گے۔ اور کن کے لیے ظلم کرتے ہو؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کی خاطر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اپنے مال کی نسبت اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ورثاء کے مال سے زیادہ محبت کریں؟ آپ نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، خرچ کر دیا، یہ تمہارا ہے، جو پیچھے چھوڑ کر کے جاؤ گے وہ تمہارے ورثاء کا مال ہے۔ آج ساری دنیا مجھ سمیت کس کے لیے محنت کرتی، کس کے لیے بینک بیلنس، کس کے لیے کوٹھیاں، کس کے لیے جائیدادیں، کس کے لیے سب کچھ جمع کیا جا رہا ہے؟ ان ورثاء کے لیے۔ اور بھائیو، اگر یہ ورثاء نیک نہ ہوئے، متقی نہ ہوئے، پرہیزگار نہ ہوئے، نماز پڑھنے والے نہ ہوئے اور تمہارے لیے دعا کرنے والے نہ ہوئے، تو یاد رکھو یہی تمہارے کل گلے کا پھندا ہوں گے۔ ہم نے آج تک صدقہ جاریہ تو سنا ہوا ہے، نیک اولاد کی دعائیں اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ بات تو سنی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، بری اولاد، برے طور طریقے سکھا کے جانا، حرام پہ لگا کے جانا، سودی اور رشوت خور بنا کے جانا اور برائی والے کام سکھا کے جانا، برے راستے پہ شرک کفر بدعات پہ لگا کے جانا، یہ سب کچھ گناہ جاریہ ہے۔ اس کی وجہ سے ماں باپ کی گرفت ہوگی، جیسے مرنے کے بعد اولاد کی نیکیوں میں ماں باپ برابر شریک ہیں، ایسے ہی جن لوگوں نے اپنی اولاد کی غلط تربیت کی، مرنے کے بعد
وہ اولاد کے گناہوں میں بھی برابر کے شریک ہے. یہ بات ذہن نشین کر، اور اپنی بہنوں کو خوش دلی سے ان کا حصہ دیں. یقین مانیے کہ جو شخص اس پہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مال میں خیر و برکت کر دے. بات دوسری طرف نہ جائے، اس کو سمیٹتے ہوئے ایک ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتے ہیں. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کے 16 لقب ذکر کیے ہیں علامہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد، اور یہ اتنی شہرت والی عظیم الشان کتاب ہے. امام خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ جب میں حج پر گیا تو میں نے زمزم پی کر کے دعا کی کہ اللہ میری اس کتاب کو میری زندگی میں شہرت عطا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی اس کتاب کو شہرت عطا کی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے اہل علم نے خواہش اور تمنا کی کاش اس کتاب میں ہمارا بھی ذکر ہوتا. اللہ اکبر. یہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ ایمان افروز، سنیں، غور کریں کہ ان کے والد محترم، انہوں نے جو باغ ان کو حاکم وقت نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دیتے ہوئے بطور ہدیہ دیا تھا، یہ مالی تھے اس باغ کے، تو اللہ نے ان کو باغ کا مالک بنا دیا، شہزادی کا شوہر بنا دیا نیکی اور تقوی کی وجہ سے. یہ لمبی داستان ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں. والد نے ان کو باغ دے دیا، غلطی کر گئے، بیٹیوں کو کچھ نہ دیا. والد فوت ہوئے. یہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو 16 القاب کے مالک، اپنے وقت کے محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، تاجر ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، مجاہد ہیں، انہوں نے بہنوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ باغ ابا حضور نے مجھے دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارا حق تمہیں دے دیا جائے اور ابا جان کی قبر کو بھی روشن کر دیا جائے، ان کا بوجھ بھی اتار دیا جائے، لہذا آدھا باغ میرا ہے آدھا تمہارا ہے. بہنوں نے فراخ دلی سے یہ بات کہی، آج کی طرح نہیں جیسے ہم بلیک میل کر کے ان سے زمین لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، دکان لیتے ہیں. فراخ دلی سے کہا ہم معاف کرتی ہیں، والد کے فیصلہ کو ہم دل و جان سے قبول کرتی ہیں. فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہر حال میں تمہیں تمہارا حصہ دوں گا. آدھا باغ ان کو دے دیا. کچھ وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا. دونوں بہنیں آئیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ اپنا آدھا باغ اپنے اس بھتیجے کو تحفہ میں دیتی ہیں، گفٹ کرتی ہیں. اور بھائیوں ذرا کوئی عمل کر کے دیکھو، یہاں قربانیاں بہنوں سے ہی لیتے ہیں، کبھی بھائی بھی قربانی دے کے دیکھے. جی بہن نے قربانی دی، کبھی بھائی نے بھی قربانی دی ہے؟ بتائیں، کوئی مثال پیش کریں کہ بھائی نے اپنا حصہ چھوڑ دیا ہو کہ میں نے نہیں لینا، بہنوں تم لے لو. کرو مثال پیش. تمہارے لیے یہ قربانی نہیں ہے؟ تمہارے لیے حرام ہے، ان کے لیے حلال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی، اس پر عمل کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ تم نے بھی اس حدیث پر ایسے ہی عمل کرنا ہے جیسا کہ میں نے اس پہ عمل کیا. تم نے بھی اللہ سے ویسے ہی ڈرنا ہے جیسے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کسی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کرنا. تو یہ تمام مسلمانوں کو پیغام ہے کہ حقداران کو ان کا حق لوٹانا چاہیے، ان کا حصہ ان کو دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق. اللہ اکبر. مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخین ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس قدر خوبصورت انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رک کر کے سنتے ہیں اور سن کر کے فرماتے ہیں جو شخص قرآن مجید کو اسی طرح سے تر و تازہ کرے، ایسے ہی پڑھے جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد کی طرح قرآن مجید پڑھے۔ ابن ام عبد سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا سل تعطا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے ملے گا، مانگ سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے چاہا کہ میں جا کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع دوں، خبر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا قرآن سن کر کے، تمہاری یہ دعا سن کر کے تمہیں بار بار کہا کہ مانگو تجھے عطا کیا جائے گا، تو وہ مانگ کیا رہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، کہ اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کہ جس کے بعد ارتداد نہ ہو، اور ایسی نعمتیں جو ختم نہ ہو، فنا نہ ہو، جن سے محرومی نہ ہو، اور تیرے نبی کی ہمیشہ ہمیش کی جنت اعلیٰ میں رفاقت چاہتا، اس کا سوال کرتا۔ 3 باتوں کا سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں تو مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تو تجھے عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر دینے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی ان کے پاس پہنچتے۔ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہلے ہی پہنچے ہوئے انہیں اطلاع دے رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان فعلت لقد کنت سباکا بالخیر، یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے، آنے میں جلدی کی ہے، آپ تو ہر خیر کے کام نے، ہر خیر کے معاملہ میں یقیناً جلدی کرنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے۔ تو سوچئے اور غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کے متعلق کوئی بات سن کر کے حسد کینہ بغض کا شکار نہیں ہوتے، اس کے دل میں اس کے لیے عظمت اور محبت بڑھتی ہے، اور ایک دوسرے کو ایسا پیغام دینے کے لیے بطور خاص محنت اور کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر کے اس بات کی اطلاع دینا چاہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں ہستیاں کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، یہ وہ دونوں ہستیاں ہیں جن کے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بار بار اس بات کا ذکر ہو رہا ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر، نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر، داخل ہوئے رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر، کھڑے ہوئے رسول اللہ اور ابو بکر و عمر،
بیٹھے رسول اللہ، ابو بکر و عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، صحیح بخاری کی روایت، یہ حدیث بیان کی، فرمایا کہ ایک شخص اس کی بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اس نے بھیڑیے سے بکری چھین لی، تو بھیڑیے نے کہا آج تو نے مجھ سے بکری چھین لی ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب بکریوں کا رکھوالا کوئی نہیں ہوگا۔ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کے سامنے بیان کی کہ بھیڑیے نے ایسے کلام کیا، اور دوسری بات بیان کی، ایک شخص گائے کے اوپر سوار ہوا ہے اور جا رہا ہے، وہ کہتی ہے ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم ہم پہ سواریاں کرو، ہم سواری کے جانور نہیں ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ گائے نے گفتگو کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر اور عمر اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان سے گواہی لی نہیں، آپ نے خود ان کے ایمان کی گواہی دی۔ یہ دونوں ہستیاں، یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے، جلدی پہنچ کر کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے متعلق یہ بات بیان فرمائی۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے ایک دوسرے کے متعلق دل میں محبت رکھنی چاہیے، خیر خواہی کے جذبات رکھنے چاہیے، اپنے دلوں کو حسد، کینہ، بغض کی بیماریوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ آج جو کچھ معاشرے میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ سلام کلام نہیں کرتا، کس وجہ سے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، حسد، کینہ اور بغض دلوں میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بجائے اس کے کہ بھائی بھائی ہونے کا ثبوت پیش کریں، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کوئی موقع ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات۔ آؤ میرے بھائی اور دوستو، ایک ایسا ایمان افروز واقعہ، اور یہ شخص کوئی 5 پشتیہ، 10 پشتیہ، 15 پشتیہ مسلمان نہیں ہے ہماری طرح، یہ نو مسلم ہے، نو وارد ہے۔ اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اسے وہ کام سونپ دیا، ذمہ داری سونپ دی جس سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چوری کرنے کا رسیا ہوں، خوگر ہوں، یہ میرا مشغلہ اور ہابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، ہم تجھے ایسی ہی ذمہ داری سونپ دیتے جس سے تیرا مشغلہ بھی پورا ہوتا رہے گا، تیرا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا، اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت بھی ہوتی رہے گی۔ فرمایا جاؤ مکہ میں، ہمارے مسلمان بھائی مکہ والوں کی قید میں ہیں، انہیں آزاد کرواؤ، قید سے نکالو۔ آپ کو پتا ہے کہ چور آدمی بڑے ماہر ہوتے ہیں گھروں میں داخل ہونے، نقب زنی کرنا، دیواریں پھلانگنا، ایسے ایسے حربے اختیار کرنا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سب کچھ اٹھا کے لے آتے۔ تو کہا جاؤ، تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا، اسلام اور مسلمانوں کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ چلے جاتے ہیں، مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھاتے ہیں، ان کی بیڑیاں ہتھکڑیاں کھولتے ہیں، انہیں مدینہ پہنچا دیتے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کافی ٹائم گزر گیا یہ کام کرتے ہوئے۔ ایک رات چاند کی چاندنی میں جب مکہ میں داخل ہوئے تو پرانی داشتہ
جس کے ساتھ اسلام قبول کرنے سے پہلے ناجائز تعلقات، اناق نامی عورت وہ مل جاتی ہے، وہ دیکھ لیتی، وہ پہچانتی اور پوچھتی ہے انت مرصد، کیا تو مرصد ہے؟ اللہ اکبر، کہتے ہاں میں مرصد ہوں۔ وہ کہتی ہے اہلا و سہلا، ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، وبت عندنا اللیلہ، اور آج کی رات ہمارے پاس گزارو، پرانی یادیں تازی کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جو میں نے بیان کیے ہیں یہ سیرت ابن ہشام میں، باقی روایت جو ہے وہ سنن نسائی اور ترمذی میں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات سن لے، قد حال الاسلام بینی و بینک، اسلام تیرے اور میرے درمیان حائل ہو چکا ہے، رکاوٹ بن گیا۔ ان اللہ حرم الزنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ نہ مسلم ہے، نہ وارد ہے، کوئی 2 4 5 10 15 پشتوں سے مسلمان نہیں ہیں۔ آج کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھ لے، کیا کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، کس قدر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ جسم دو، نمبر لو، یہ تحریکیں چل رہی ہیں یونیورسٹیز میں، ہزاروں کی تعداد میں سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ غیر مسلم نہیں ہے، جو بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں، باقاعدہ یہ دھندا چلتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک یونیورسٹی کا نہیں ہے، یہ تو ایک واقعہ سامنے آیا، اکثر و بیشتر یونیورسٹیز کے معاملات ایسے ہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ بات جاننے والوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے، وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پتہ ہے ان کو۔ تو یہ بہاولپور یونیورسٹی یہ تو ایک مدرسہ تھا، بہاولپور ریاست کے نواب نے مدرسہ بنایا تھا، گورنمنٹ نے اسے یونیورسٹی بنا دیا۔ اس میں یہ ہزاروں کی تعداد میں جو بات سامنے آئی ہے، حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ معاملہ ہے ضرور، یہ حقیقت سامنے آ چکی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن سوشل میڈیا اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تمام اینکر پرسن ان کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وی سی وہ تحفظ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی طرح سے ٹی وی چینلز یہ خبریں جاری نہیں کر رہے۔ اگر یہ مدرسہ ہی ہوتا، اس میں کوئی 2 4 ایسے واقعات ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو قیامت آ جانی تھی ٹی وی چینلز پر، اور اینکر پرسن رات دن روتے ہوئے، دہائی دیتے ہوئے چپ نہ کرتے، کیونکہ یہ یونیورسٹی ہے، اس لیے لبرل نے کوئی بات نہیں کی۔ تو میرے بھائی اور دوست، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، عورت خود دعوت دے رہی ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، کوئی شکایت کرنے والا نہیں ہے، کوئی عینی شاہد بننے والا نہیں ہے، وہ برائی کی دعوت دیتی ہے۔ اسے 2 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات جو ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، ہر موقع پر اگر اس بات کو یاد رکھے گا، یقین مانیے کہ آپ کبھی بھی دنیا میں مرعوب نہیں ہوں گے، اور کسی موقع پر بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے، اور کسی شخص کی غلط دعوت کو آپ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ جب آپ اسے یہ پیغام دیں گے، یہ بات کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایسا روب ڈال دے گا، وہ دوبارہ بات نہیں کر سکے گا۔ میں جیل میں تھا، بڑا ظلم ہوتا ہے جیل کے اندر، اور وہاں ایک ایس ایچ او، وہ قتل کے الزام میں جیل میں تھا۔ اس کے گھر والے اسے ہفتے بعد ملاقات کرتے، پیسے دے کے جاتے، وہ بیچارہ وہیں ہوتا، سارے پیسے اس سے چھین لیتے۔ وہ ایک دن رویا، کہنے لگا یار اتنا ظلم تو ہم بھی نہیں کرتے، ایسے تو ہم بھی نہیں پیسے لوٹتے لوگوں سے جیسے یہ ہم سے لوٹ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تمہیں اللہ نے دکھایا منظر، دیکھو تم ظلم کرتے تھے، تمہیں بتایا، دکھایا کہ تم ظلم سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں نے اللہ کی توفیق سے جب ایک مرتبہ فی البدیہہ بے ساختہ ان کو یہ بات کہی،
کہ تم ہر وقت پیسے پیسے مانگتے ہو، رشوت مانگتے ہو، پیسوں کی بات کرتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور بد دعائیں نہ لو لوگوں کی، دعائیں لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کے دل کے اندر روب ڈالا، اس کے بعد الحمدللہ کبھی کسی نے پیسے کی بات ہی نہیں کی۔ یہ پیغام ہے مرثد غنوی کا، قد حال الاسلام بینی و بینک، اسلام تیرے اور میرے درمیان رکاوٹ بن چکا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ان اللہ حرم الزنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا۔ کتنی پشتوں سے مسلمان ہیں، کتنی مدت ہو چکی ہے، کتنا وقت گزر چکا ہے۔ اس نے کہا کہ مرثد اگر تو میری بات نہیں مانے گا میں شور مچا دوں گی کہ لوگ تجھے پکڑ لیں گے۔ بلیک میلنگ، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی سہیلیوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، فرمانے لگے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، شور مچا دے۔ اس نے شور مچایا، مکہ والو یہی مرثد تمہارے قیدی اٹھا کے لے جاتا ہے، اسے پکڑ لو۔ رات کا سناٹا، کہتے ہیں کہ 8 نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر کے میرا تعاقب کرتے ہیں، میں بھاگ کر کے ایک غار میں جا کے چھپ جاتا ہوں۔ وہ غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے شر سے تو ہی مجھے بچانے والا ہے، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ ہم تو زندہ کو تو پکارتے ہیں، مردوں کو بھی پکارتے ہیں، زمین کے اوپر والوں کے علاوہ زمین کے نیچے والوں کو بھی پکارتے ہیں، ان کو بھی مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں۔ جب مشکل اور پریشانی آتی ہے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کی۔ سنن ترمذی اور نسائی کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ ان 8 افراد نے باری باری بیٹھ کر کے غار کے منہ پر پیشاب کیا، پیشاب کے چھینٹے میرے سر پہ پڑی، اس کے باوجود وہ مجھے دیکھ نہیں پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ کر اور آپس میں گفتگو کر رہے۔ اور مرثد یہاں کہیں ہوتا تو ہم اسے پکڑ نہ لیتے، وہ بھاگ کے کہاں جا سکتا تھا۔ جب وہ واپس چلے گئے نا امید ہو کر کے اور اندازہ کر لیا کہ وہ سو چکے ہوں گے، دوبارہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو مکہ والوں کی قید سے آزاد کرواتے ہیں، پہاڑوں کی اوٹ میں لا کر کے ہتھکڑیاں اور بڑی بیڑیاں کھولتے ہیں اور سواری پر سوار کر کے مدینہ پہنچاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارے کام پہلے کرتے ہیں، بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ طلاق دینے والا 3 طلاقیں نہیں دیتا ایک وقت میں، 20 دے دیتا ہے اور بعد میں مسئلہ پوچھتا پھرتا ہے۔ سودی کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد جب پیسے پھنس جاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ جی یہ کام کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور یہ اچھے بھلے سمجھدار آدمی جن کو یہ مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، پھر آ کر کے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے سہارے تلاش کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں۔ اور پہلے پوچھو، پہلے مسئلہ دریافت کرو۔ مرثد غنوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، آپ مجھے بتائیں کیا میں عناق کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، فَإِنَّهَا مُشْرِكَةٌ، وہ تو مشرکہ عورت ہے اور تو مومن آدمی ہے، لہذا تیرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں مسلمان
عدالتی نکاح کے نام پر لڑکیوں کو گھروں سے بھگاتے ہیں، اور وکیل کے چیمبر میں بیٹھ کر کے نکاح ہوتا ہے، عدالت میں کوئی نکاح نہیں ہوتا، نہ عدالتیں نکاح کرواتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ وہ تو تحفظ لینے کے لیے جھوٹا مقدمہ دائر کرتا ہے۔ وکیل کہتا ہے جی ان کے لیے تحفظ چاہیے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کس سے خطرہ ہے جی اس کی جان کو؟ لڑکی کے ماں باپ سے، بھائیوں سے، ماموں سے، رشتہ داروں سے۔ عدالت کہتی ٹھیک ہے جی اس کو تحفظ دیتے ہیں، پولیس کو بلاؤ جی کہ ان کو محفوظ مقام پر پہنچا دے۔ یہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ فلا تعذروهن ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف۔ یہ اولیاء کو خطاب کیا گیا ہے کہ جب پہلے میاں بیوی طلاق ہو گئی، طلاق مؤثر ہو گئی، اب دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، تو اولیاء ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اولیاء کو خطاب کیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ عقلاً بھی بات ثابت ہے، نقلاً بھی بات ثابت ہے۔ لیکن یہ مسلمان کر کے سارا کچھ کرتے ہیں اور فتوے بھی مل جاتے ہیں، عدالتیں بھی تحفظ دیتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دریافت کرنے پر ان کو جب یہ بتایا کہ یہ مشرکہ عورت ہے، تیرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے بعد کبھی ان کے دل میں اس بات کا خیال نہیں پیدا، کوئی ہیلے بہانے سے ایسے راستے نکالنے کی کوشش نہیں کی جو آج کے مسلمان نکال رہے۔ بات یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ ہم بھی صحابہ والی زندگی سبیل المومنین کو اختیار کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ صحابہ کے ان واقعات سے، ایک ایک واقعہ سے بیسیوں مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور ہمہ قسم کی رہنمائی ملتی ہے، ہر میدان میں رہنمائی ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا ایمان اپنانے، اختیار کرنے اور ان جیسے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔